اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ عقائد کے حوالے سے۔ عقائد یعنی ہمارا جو عقیدہ، عقیدے کی جمع یعنی جو ہم نظریہ رکھتے ہیں، جو ہمارا اپنا یقین رکھتے ہیں، جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں اپنے دین پہ، یہ بات ذرا غور سے سنیں۔ ہمارا جو دین اسلام ہے، دین اسلام، اس کا کوئی تعلیمی طریقہ کار ہے، اس کی تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات۔ اسلام ہمیں تعلیمات دیتا ہے، یعنی اسلام ہمیں ایسے نہیں چھوڑتا، بلکہ جب ہم نے اس کو قبول کر لیا تو پھر ہمارے پوری زندگی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، رہنمائی یعنی رہنما، اب آپ چھوٹے بچوں کو آسانی میں سمجھاؤں کہ رہنمائی کیسے کرتا ہے۔ مثلا جیسے آپ کہیں جانا چاہتے ہیں کسی جگہ، تو جب آپ کوئی جگہ یا راستہ نہیں پتہ تو آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے۔ مثلا آپ یہاں سے چکوال جانا چاہتے ہیں، کسی جگہ جانا چاہتے ہیں، آپ کو سفر کرتے ہوئے راستہ نہیں معلوم ہو رہا، تو آپ کسی سے پھر پوچھتے ہیں کہ میں نے یہ چکوال جانا ہے، مجھے میری رہنمائی کریں، یعنی مجھے بتائیں، مجھے سمجھائیں میں کدھر سے جاؤں۔ یہ رہنمائی ہوتی ہے۔ اس طرح خاموش رہیں چھوٹے، آپس میں بات نہیں کریں بیٹا۔ اسی طرح دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام ہماری رہنمائی یہ کرتا ہے کہ آپ نے جب جو زندگی کے سفر پہ آپ آ گئے ہیں، یعنی اس دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے۔ یہ زندگی ایک سفر ہے جس پہ انسان گامزن ہے، چل رہا ہے، جانا ہے اس نے آخر میں۔ جب تک اس کی زندگی ہے وہ سفر کرتا رہتا ہے، اور ایک دن اس کا سفر مکمل ہو جاتا ہے۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ ایک سفر پہ آیا ہے اور مسافر ہے۔ مسافر جب سفر میں آتا ہے یا سفر پہ جب مسافر جاتا ہے، سفر کرنا ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ نے یہاں سے کہیں دور جانا ہو، زیارات پہ جیسے جاتے ہیں، تو جب زیارات پہ جاتے ہیں، یعنی آپ چھوٹی ایک مثال دے رہا ہوں، ابھی اللہ آپ کو توفیق دے گا انشاءاللہ حج و زیارات کی، تو انسان اتنے لمبے سفر پہ اتنے دور جب جاتا ہے تو آیا تیاری کر کے جاتا ہے یا ایسے ہی منہ اٹھا کے چلا جاتا ہے؟ تیاری کر کے جاتا ہے، اپنے ساتھ سامان رکھتا ہے، اپنے ساتھ لباس رکھتا ہے، اپنے ساتھ کھانے پینے کو ضروری چیزیں رکھتا ہے، اہتمام کرتا ہے۔ مجھے سردی لگے گی تو میں سردی کے کپڑے پہنوں، ساتھ رکھوں، گرمی کا لباس ہے تو گرمی ہے تو گرمی کے کپڑے، بارش ہو جائے ساتھ چھتری رکھے گا، بھوک لگے گی چھوٹا موٹا ساتھ کوئی کھانے کا نظام رکھے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ میرا سفر بہت لمبا ہے، جب میرا سفر بہت لمبا ہے، میں مسافر ہوں، تو راستے میں مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے میں وہ ساتھ رکھوں۔ ٹھیک ہے، اس طرح یہ جو ہم اس دنیا میں آئے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جو اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، ہم ایک سفر پہ ہیں۔ ہماری زندگی جو گزرتی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کا سفر گزرتا ہے۔ مثلا مثال یہ دیتا ہوں کہ جیسے ہم زیارات پہ جاتے ہیں، ہم ایک سفر پہ ہوتے ہیں۔ ہم جو سفر پہ جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کون ہوتا ہے؟ شاباش، مسافر ہوتا ہے۔ ہم مسافر ہیں، ہم سفر پہ جا رہے ہیں۔ جب ہم سفر پہ جاتے ہیں، اپنی منزل کی طرف چلتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے شہر کراس کرتے ہوئے، سفر کرتے 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 ہم اپنی منزل کی طرف جیسے جیسے جا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل یہاں سے میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یہاں سے پیدل جاتے ہیں، اسلام آباد جاتے ہیں، بڑی امام جا رہے ہیں، وہاں کوئی عرس وغیرہ ہے کچھ، تو پیدل جاتے ہیں یہاں سے۔ اب مسافر جب پیدل جاتا ہے یہاں سے، اتنی دور اس نے جانا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیگ ساتھ رکھتے ہیں، ہاتھ میں لاٹھی بھی رکھتا ہے کہ کہیں راستے میں رات کو کوئی اندھیرے میں کوئی درندہ، کوئی ایسی شے آ جائے، جانور آ جائے تو اس سے بچنے کے لیے۔
دوسرا اپنے ساتھ سامان رکھتا ہے، اپنے کپڑے ساتھ رکھے ہوئے انہوں نے، کھانے کا چھوٹا موٹا سامان کے راستے پیدل اتنے دور جانا ہے، لیکن جیسے جیسے چلتے ہیں سفر کٹتا جاتا ہے، مسافر ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے، زیارات پہ جائے، حج پہ جائے، کسی اور سفر پہ جائے، جب جاتا ہے آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے، سفر ختم ہوتا رہتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ یہی مثال سیم زندگی کی ہے۔ یہ جو آج ہم انسان ہیں، یہ ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، ہم نے سفر کیا، یہاں پہنچ گئے۔ پہلے دن جب اس دنیا میں آئے تو کتنے بڑے تھے؟ اتنے بڑے تھے، کتنے بڑے تھے؟ ایک دن کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سارا، اتنا ہوگا، اتنے اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، مثال ہے ایک ہاتھ کے اس کے ہاتھ۔ کل ملا کے ایک دن کا انسان جب آتا ہے، جب انسان بچہ ہوتا ہے، جب پہلے دن آتا ہے، یہ آپ سب اور میں جب ہم پہلے دن اس دنیا میں آئے تھے، پہلی دفعہ پہلے دن جب آئے تھے تو ہم کل ملا کے اتنے سارے ہوں گے چھوٹے سے۔ پھر ہم نے سفر شروع ہو گیا، ہمارا زندگی کا سفر شروع ہو گیا۔ سفر جب شروع ہو گیا تو ہمارا جسم بھی بڑھنا شروع ہو گیا، ہم بڑے ہونا شروع ہو گئے، ہاتھ بڑے ہونا شروع ہو گئے، ٹانگیں بڑی ہو گئیں، جسم بڑا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کئی لوگوں کا صرف قد بڑا ہو جاتا ہے لیکن ان کا عقل بڑی نہیں، عقل پختہ نہیں ہوتی، یعنی بڑے ہو جاتے ہیں اور یہ بہت موٹے ہو جاتے ہیں کئی، لیکن ان میں کام کی باتیں کچھ نہیں خاص زیادہ ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو موٹا ہو جاتا ہے وہ سفر پہ زیادہ جلدی جا رہا ہوتا ہے، وہ اس کے کچھ جسمانی مسائل ہوتے ہیں۔ جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو ہم سفر کر کے پہنچے ہیں۔ ہم نے کتنا سفر کر لیا ہے؟ اب آپ کتنے سال کے ہو گئے ہیں؟ 10 سال کے۔ 10 سال آپ سفر کر چکے ہیں، مثال ہے 12 سال کا جو ہے، 8 سال والا، 9 سال والا، 15 سال والا، اب آپ نے کیا کیا؟ 13 سال والے۔ اب آپ 13 سال سفر کر چکے ہیں، آپ کی زندگی 13 سال گزر چکی ہے، یعنی 13 سال کیا گزر چکی ہے؟ آپ مسافر ہیں اور کتنا سفر کٹ کے آ گئے ہیں آپ؟ 13 سال کاٹ آئے ہیں۔ ابھی پیچھے کتنے ہیں یہ جانتے نہیں ہیں، لیکن امید یہ ہے کہ انسان 60-70 سال کے بعد اس کا سفر اینڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے کیوں اینڈ ہو جاتا ہے؟ سامنے دیکھیں، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر یہ انسان کے اندر جو سسٹم بنایا اللہ نے، دل، گردے، سانس کا نظام، خون کو جو پمپ کرتا ہے، ایک پمپ لگایا ہوا جس کو دل بولتے ہیں، وہ پمپ کیا کرتا ہے؟ پمپنگ کر رہا ہوتا ہے اور خون پورے جسم میں دوڑتا ہے، پمپ کرتا ہے، خون ادھر سے بھیجتا ہے ساری لائنوں میں، جتنی نالیاں ہیں، چلتا رہتا ہے۔ کئی لوگوں کا یہ پمپ خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ اس میں بائی پاس کراتے ہیں، کہتے ہیں دل کا آپریشن کرایا ہے۔ کئی لوگوں کے سانس کا اندر نظام ہوتا ہے، یہ ساری چیز مشین بنائی اللہ نے، اندر پمپ ایک مشین والا لگایا جو سانس لیتا ہے انسان، سانس یہ جو باہر کی ہم ہوا لیتے ہیں یہ اندر آتی ہے، فلٹریشن کر کے اندر صاف کرتا ہے، پھر دیتا ہے۔ دل کا کام ہے وہ خون کو پمپ کرتا ہے، خون ادھر سے آگے دھکا دیتا ہے، خون کو پریشر دیتا ہے، وہ پھر لائنوں سے ہوتا ہوا پھر اوپر آتا ہے۔ یہ طریقہ کار اللہ نے بنایا انسان کے لیے، لیکن آہستہ آہستہ یہ مشین چلتے یہ مشین کی گراریاں ایک دن گھستی رہتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان کے گھٹنے جواب دے جاتے ہیں، اس کی ہڈیاں جواب دے جاتی ہیں۔ یہ مشین جو اللہ نے بنائی ہے 70-80 سال کے بعد اس کی گارنٹی پوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دن آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کا کام اگلا ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو سفر ہے، بات یہ سمجھنے کی ہے، یہ جو 70-80 سال کا سفر کر کے انسان زندگی کا پہنچتا ہے، اس کو یہ زندگی کس لیے دی ہے اللہ نے؟ یہ اتنا لمبا سفر کیوں کر کے آیا ہے؟ اس نے اللہ کی طرف جانا ہے، اور کس راستے سے جانا ہے؟ اسلام کے راستے سے جانا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ جو سفر ہے انسان کا یہ کر کے زندگی کا چاہ رہا ہے، جا کدھر رہا ہے؟ کس کے پاس جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی طرف، لیکن کس راستے سے جا رہا ہے؟ اسلام والے راستے سے۔ صراط مستقیم پہ جب جانا ہے، صراط مستقیم یعنی مستقیم، سیدھا استقامت والا راستہ، اسلام کا راستہ، جانا اس نے اسلام کے راستے سے، اور پہنچنا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے یہاں پہنچنا ہے۔ اب اللہ کے یہاں سے مطلب کہ اللہ نے جو اس کو مقام بنایا اس کے لیے آخری، اس مقام پہ اس نے جانا ہے، اور اس راستے میں اس نے یہ اللہ نے انسان کو یہ بتایا ہے۔ پیارے بچوں یہ بات سمجھو، اب اس راستے پہ یہ جو جا رہا ہے، اسلام کے راستے پہ چل کے اللہ کی طرف،
اللہ نے کیا بتایا ہے کہ ایک تیرا دشمن ہے جو اس راستے پہ آگے تجھے آ کے پریشان کرے گا، تنگ کرے گا. وہ تجھے بولے گا کہ یہ راستہ سیدھا جو جا رہا ہے یہ ادھر نہیں ہے، اللہ کا راستہ یہ ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، تمہیں بہکائے گا. لیکن تم نے اسلام کے راستے پہ رہنا ہے. وہ آ کے تجھے بولے گا کہ نہیں یہ راستہ غلط ہے، ایسا ہے، لیکن نہیں. اے انسان، تو نے کون سے راستے پہ رہنا ہے؟ اسلام کے راستے پہ رہنا ہے. اسلام کا راستہ تجھے سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا، سیدھا وہاں پہنچ جائے گا جہاں تیرے امام آگے موجود ہیں، جہاں تیرا مقام ہے. اللہ نے جو تجھے جنت و باغ جو مقام بنایا تجھے وہاں لے کے جائے گا. اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پہ اگر چلے گا تو جنت میں نہیں پہنچے گا، اللہ کے پاس نہیں پہنچے، بلکہ اللہ سے دور ہو جائے گا. اب یہ آتے ہیں بات پہ کہ یہ جو ہمارا یہ باتیں کہاں سے ہم نے کس سبجیکٹ میں، ہمارا جو دین اسلام ہے، اسلامی تعلیمات اسلامی تعلیمات تین حصوں پر مشتمل ہیں. اسلامی تعلیمات تین حصوں پر مشتمل ہیں. کتنے حصوں پر مشتمل ہیں؟ ہاں وہ لکھتے ہیں. ان میں سے کون کون سے ہیں؟ یہ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے، اس میں آسانی سے آپ کو بتاتا ہوں. یہ تین حصوں پر مشتمل ہے. اسلامی تعلیمات جو ہیں، اسلامی تعلیمات تین طرح کی ہیں، تین حصوں پہ. ایک ہمارے اعتقادی تعلیمات ہیں، اس اصول دین کو ہم کہتے ہیں، ایک الفاظ میں ہم کہتے ہیں اس کو ہم اعتقادی تعلیمات بھی کہتے ہیں. یعنی ہمارے عقائد جس کو آپ کہہ رہے ہیں، یہ چیز اعتقادی تعلیمات یعنی اصول دین. فروع دین کو ہم عملی دستورات بھی کہتے ہیں، یعنی وہ کام جن کو ہم نے عملی طور پر انجام دینا ہے. اور ایک اخلاقیات، اخلاق، آداب. اخلاق میں بہت ساری چیزیں، انسان کے آداب اور اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے اس میں. اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جو ہمارا دین اسلام ہے، جس راستے سے ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے، جو راستہ ہمیں اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ راستہ اسلام کا ہے. اور اسلام اب کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ بھائی دیکھیں، آپ نے میرے راستے پہ اگر چلنا ہے تو میرے راستے میں، اس راستے سے اگر آپ نے جانا ہے تو کچھ تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کے ذریعے آپ نے اس راستے کو چلنا ہے، یہ جو زندگی گزارنی ہے. اور وہ تعلیمات کون کون سی ہیں؟ نمبر ایک کیا ہے؟ بولیں ساتھ. ابھی لکھنا چھوڑ دیں، میں آپ کو ٹائم دوں گا، ابھی نہ لکھیں. ابھی صرف دھیان کریں میرا بیٹا، شاباش. ابھی نہ لکھیں، ابھی آپ قلم روک دیں، پھر میں آپ کو ٹائم دوں گا، پھر آپ تفصیلی سے لکھیں. ابھی صرف سمجھیں. اگر آپ نے ابھی دھیان کاپی پینسل پہ رکھیں گے، پھر وہ باتیں اسکپ ہو جائیں گی، آپ آؤٹ ہو جائیں گی، ہوا میں نکلیں گی، سمجھ نہیں آئے گا. اسلامی تعلیمات، جو راستہ اسلام کا، جس راستے سے ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے، وہ راستہ اسلام کا. اب کیسے جانا ہے؟ وہ اسلام بتاتا ہے کہ دیکھیں، اس میں آپ کو کچھ تعلیمات ہیں، ان طریقوں سے آپ جا سکتے ہیں اللہ کی طرف. اس راستے پہ کیا ہیں وہ تعلیمات؟ کتنے حصوں پر ہیں؟ تین حصوں پر ہیں. پہلا اس کا کیا ہے؟ اصول دین. دوسرا کیا ہے؟ اور تیسرا اخلاقیات. اصول دین، اس کو درسی زبان میں، فقہی زبان میں وہ
اصول دینی تعلیمات ہیں، اس تعلیم کو ہم اعتقادی تعلیمات کہتے ہیں۔ اعتقادی تعلیمات یعنی ہمارے ایک حصہ اس کا عقیدے کی تعلیم ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ جب آپ اسلام کے راستے پہ جا رہے ہیں تو کس کے عقیدے پہ جا رہے ہیں؟ الہی عقیدے پہ جا رہے ہیں، شیطانی عقیدے پہ جا رہے ہیں؟ دشمن تو شیطان ہے، اللہ کے مخالف کون ہے؟ شیطان ہے۔ عقیدہ ہم اصول دین ہے، آپ کا پہلے عقیدہ مضبوط، اصول دین آپ کے مضبوط ہوں، آپ کو معلوم ہو کہ ایک اصول دین کتنے ہیں؟ ہاں، اس پہ بات کریں گے، اس پہ آپ پہلے بات کر لیتے ہیں۔ اصول دین میں توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، یہ اعتقادی تعلیمات آپ کی، یعنی جب آپ اسلام کے راستے پہ نکل پڑے ہیں، یہ اپنی زندگی کا سفر شروع کر کے کہ میں نے جانا، کدھر جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے۔ اللہ نے جو مقام بنایا ہے میرے لیے اگلا، اب میں نے وہاں جانا ہے۔ اب یہ سمجھیں اس بات کو، سفر کیسے؟ دیکھیں، ہم یہ جو آپ بچے ہیں، آسان میں یہ سمجھاتا ہوں، ہم سفر کر کے ادھر پہنچے ہیں اور سفر کر کے آگے جائیں گے۔ یہاں کیسے پہنچے ہیں؟ اس طرح پہنچے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، میں نے تجھے پانی سے خلق کیا۔ کس چیز سے خلق کیا؟ میں نے تجھے پانی سے بنایا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اگر ہم پانی سے بنے تو یہ پانی تو نہیں ہے، یہ تو ہمارا مجموعہ کچھ اور چیز ہے۔ یہ جو ہمارا یہ جو ترکیب ہے ہماری، یہ تو کچھ اور ہے۔ یہ اصل میں پانی، مٹی اور اس طرح کی چیزوں کی ترکیب ہے جس کو اللہ نے خلق کیا، اللہ کے اذن سے۔ یہ ایک عجیب خلقت ہے، اس کو انسان، دنیا کی کوئی طاقت سمجھ نہیں سکتی اس کو۔ یہ جو پانی ہے، یہ پانی کیا بن گیا ہے؟ یہ ہم سفر کر کے آئے ہیں۔ کیسے؟ ہم پہلے سفر میں تھے، پہلے سٹیپ میں ہم پانی تھے، اس پانی سے چلتے چلتے پھر ہم ایک گوشت کی بوٹی بن گئے، اس گوشت کی بوٹی میں پھر ہمارے اندر ہڈیاں لگ گئیں، ٹھیک ہے؟ اس ہڈیوں کے اندر پھر ہمارے اوپر گوشت آ گیا۔ اب سفر کر رہے ہیں نا آہستہ آہستہ، پھر ہمارے ہاتھ بننا شروع ہو گئے، پھر اس طرح پیر نکلنا، اسی بوٹی میں سے ہڈیاں نکلنے، ادھر پاؤں، ہاتھ نکل آیا، یہ ہاتھ نکلا، ایک پاؤں نکلا، یہ نکلا، سر بن گیا، اس میں آنکھیں لگ گئیں، دماغ بن گیا۔ یہ پورا 9 مہینے، کتنے مہینے؟ 9 مہینے ہمارا یہ سرکل چلا ہے۔ اور یہ سارا ہم کہاں بنے ہیں؟ کس جگہ پہ؟ ہاں، یہ سارے ہم نے، اللہ نے بنایا، لیکن ایک جگہ تھی جہاں ہم بنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ ہے ہماری ماں کا پیٹ۔ کیا ہے؟ ہماری ماں کا پیٹ۔ ہم اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہاں سے سفر کرتے ہوئے پہلے کیا تھے؟ پانی کا قطرہ، پھر گوشت بنے، پھر ہڈیاں بنی، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت آیا، پھر ہاتھ بنے، پھر پاؤں بنے، اس طرح پورا جسم بنا۔ اور 9 مہینے بعد پھر ہم اس دنیا میں آ گئے۔ سفر وہاں سے شروع ہوا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میری برتھ ڈے ہے، میں 8 سال کا ہو گیا ہوں، 8 سال اس دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن 1 سال پہلے اس دنیا میں ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب سفر کرتے ہوئے یہاں اس دنیا میں آئے، اب یہاں سے سفر کرتے ہوئے آگے ایک اور مقام ہے، پھر وہاں سے سفر کرتے ہوئے ایک اور مقام ہے۔ انسان کا یہ نظام ہے اور بہت خوبصورت طریقہ یہ اللہ نے بنایا اس کے لیے۔ اس میں پہلا حصہ اس کا یہ اصول دین ہے۔ کیا ہے؟ اصول دین کتنے ہیں؟ یہ پہلا سٹیپ آپ کا پکا ہو جب ہم اللہ کے راستے پہ جا رہے ہیں، توحید پہ، اپنا دین کے جب راستے پہ ہیں، اللہ کے راستے پہ ہیں، تو ہم نے کس راستے سے جانا ہے؟ اسلام کے راستے سے۔ اسلام کے راستے سے اللہ کی طرف جانا ہے۔ اس میں جب اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو، جب آپ سفر پہ جاتے ہو، آپ کو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، آپ کو کھانا پینا چاہیے، آپ کو کپڑے چاہیے، لباس چاہیے، چیزیں چاہیے۔ اسلام یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو، اللہ کی طرف جانا ہے تو کچھ چیزیں اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ ان چیزوں کے بغیر آپ اللہ کے پاس نہیں پہنچ سکتے، اللہ کے ہاں نہیں پہنچ سکتے۔
اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے جو آپ کے لیے اللہ نے وہاں رکھا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں بتایا کہ ایک تو تمہارا اعتقادی اصول دین، اعتقادی تعلیمات ہے، اور ایک تیرا عملی دستورات ہے۔ ایک تو نے کچھ کام عملی طور پر کرنے ہیں، ایک تم نے یقین رکھنا ہے، تیرے عقیدہ یہ ہے، اے انسان تیرا عقیدہ ہے، تیرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ واحد ہے اور یہ نظام اللہ نے بنایا ہے، اللہ عادل ہے، عدل اللہ کی ذات عادل ہے، اللہ عادل کرتی، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتی۔ تجھے یہ معلوم، سب سے پہلے تو تجھے یہ پتہ ہو کہ تجھے بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ ساری اس کا مرکز کون ہے؟ اللہ ہے۔ یعنی ایک ہستی ہے جس کا نام اللہ ہے، اور جس اللہ کی طرف تو جا رہا ہے وہ اللہ کون ہے؟ واحد ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ توحید پہ بڑی اعتقادی تعلیمات میں آپ کو شارٹ میں سمجھاتا ہوں۔ اسی طرح تو اللہ عادل ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان بالکل اس راستے پہ چل کے سیدھا آ رہا ہو اور اللہ اس کو بولے کہ اس کو جہنم میں پھینک دو، آگ میں پھینک دو۔ نہیں، آپ جو عمل ہم نے کیا ہے ہمیں اسی کا ملے گا۔ اگر ہم امتحان جب پڑھتے ہیں، جب ہم کلاس میں لیتے ہیں تو جو لکھتے ہیں اسی کا رزلٹ ملتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو جو ہم نے اس میں 2-4 کتابوں سے میں آپ کو سبجیکٹ کے حساب سے دے دیتا ہوں۔ توحید میں، توحید جو آپ کے سبجیکٹ میں اس میں سوال جواب ہوگا وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، یہ نظام اللہ چلا رہا ہے، اس کی کیسے پہچان کریں؟ ایک واقعہ اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ویسے تو خدا کو ماننے کے لیے بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ایک بہت مشہور واقعہ، ایسے ایک تمثیلی واقعہ ہے، مثالی، کہ ایک جگہ پہ ایک بڑھیا بیٹھ کر چرخہ چلا رہی تھی۔ چرخہ سمجھ میں آتا ہے کیا ہوتا ہے؟ چلیں اس کو چھوڑیں۔ یہ آٹے والی چکی سمجھتے ہیں؟ یہ گھروں میں ہوتی ہے، ادھر سے دانے ڈالتے ہیں، پھر وہ دادی اماں ایسے ایسے چلاتی ہے، پھر آگے سے آٹا نکلتا ہے۔ یہ سمجھا؟ یہ دیکھا ہے آپ نے؟ یہ سمجھ لیں، ایک بوڑھی اماں، ایک بوڑھی عورت ایک جگہ پہ بیٹھ کر یہ آٹے کی چکی چلا رہی تھی۔ ادھر سے دانے ڈالتی تھی، پھر اس کو گھماتی تھی پارٹ اس کے ہاتھی سے، اور ایک طرح سے آٹا بن کے نکلتا تھا۔ ایک بندہ وہاں سے گزرا تو اس نے کہا کہ توحید پہ اعتراض کر رہا تھا، کس بات کر رہا، تو کہتا ہے کہ میں یہ کیسے مانوں کہ کوئی اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کوئی جیسی کوئی ہستی ہے، یا میں یہ کیسے مانوں کہ دنیا کا کوئی بنانے والا ہے؟ یہ تو اس عورت نے کہا کہ دیکھو بیٹا، میں تمہیں ایک سادہ سی مثال دیتی ہوں کہ یہ دیکھو، یہ جو چکی ہے، یہ میں چلا رہی تھی چکی، دیکھو کہتی ہے میں نے چکی روک دی ہے، اب یہ چل رہی ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ اب آٹا بنا رہی ہے؟ کہا نہیں۔ اس نے کہا کیسے بنتا؟ اس نے کہا اماں، جب آپ اس میں پہلے دانے ڈالتی ہو، دانے ڈالنے کے بعد اس کو گھماتی ہو، جب گھماتی ہو تو ایک طرف سے کیا نکلتا ہے؟ آٹا نکلتا ہے۔ اس نے کہا اے بیٹا، تو یہی تو سادہ سی بات ہے، اگر یہ چکی خود بخود نہیں چل سکتی، جب میں چلاتی ہوں چلتی ہے، جب میں روکتی ہوں رکتی ہے، تو یہ ساری نظام میں کائنات، یہ دنیا کا نظام کیسے چلتا ہے بغیر کسی کے؟ یہ کون ہے جو صبح سورج نکال دیتا ہے؟ کون ہے؟ دیکھا تو کون ہے جو رات لے آتا ہے؟ وہ کون ہے جو بارشیں؟ ابھی آپ خاموش ہیں۔ اس بچے کو سمجھا رہی تھی اماں کہ دیکھو یہ اتنے خوبصورت پھول، یہ درخت، یہ درختوں پہ اتنے اتنے میٹھے پھل، یہ ایسے تو نہیں لگے، آخر کسی نے تو اس کو بنایا ہے، کوئی تو ہے۔ یہ رات کو ستارے نکل آتے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے صحرا، یہ سمندر، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ اتنا نظام، یہ آخر کسی نے تو بنایا ہے، یہ سب کچھ ایسے کیسے بن گیا ہوگا؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل اماں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ بات تو مجھے اب سمجھ آ گئی ہے کہ واقعی یہ ایک سادہ سی مثال ہے اللہ کی توحید، یعنی اللہ ایک ہے، اور اللہ کہ اس ایک ہونے کے لیے جو مثال ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری مثال عدل کی ہے۔ عدل کے معنی ہے انصاف، عادل یعنی انصاف کرنے والا، ٹھیک ہے؟ حقدار کو اس کا حق دینے والا، یعنی کوئی کسی کا کوئی حق ہے، اس حقدار کو اس کا حق دینا، یہ عدل ہے۔ خدا عادل ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔
ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں اس میں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص، ایک آدمی ایک دفعہ سفر میں تھا، سفر کر رہا تھا اور کسی جنگل سے گزر رہا تھا، سفر کر رہا تھا، راستے میں جنگل آ گیا۔ ایک درخت کے پاس جب پہنچا، تھکا ہوا تھا، سفر لمبا تھا، تو تھکاوٹ ہوئی، اس درخت کو ٹیک لگا کے ادھر بیٹھ گیا، ایسے کہ میں تھوڑی ریسٹ کروں، جیسے آپ یہ پلروں کو ٹیک لگا لیتے ہیں نہیں، حالانکہ ابھی ٹھیک ٹھاک ہیں آپ۔ سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ اس کی نظر تربوز کی بیل پر پڑی۔ اس نے سوچا خدا تو عادل ہے، پھر اس نے کیوں تربوز جیسا بڑا پھل نازک سی بیل پر لگایا اور امرود جیسا چھوٹا پھل اتنے مضبوط درخت پر؟ ایسے ہی سوچتے سوچتے نیند آ گئی۔ جب یہ لیٹا ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا، اس کی نظر کس پر پڑی؟ تربوز، یہ جو آپ کھاتے ہیں لال کلر کا۔ دیکھا کہ یہ زمین پر لیٹا ہوا ہے، یعنی بیل لیٹی ہوئی ہے، بیلیں زمین پر ہوتی ہیں جیسے ٹینڈے ہوتے ہیں مثلاً، تو اس پہ اتنا بڑا پھل لگا ہوا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ یا اللہ یہ کیا نظام ہے، یہ اتنا بڑا تربوز زمین کے اوپر ہے اور اتنا چھوٹا پھل امرود درخت کے اوپر ہے۔ یہ وہ سوچ رہا تھا، اس کو نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اچانک وہ جس درخت کے نیچے سویا ہوا تھا وہ شاید امرود کا ہی درخت ہوگا، تو اس نے سوچا کہ یہ تربوز اتنا بڑا نیچے اور یہ امرود اتنا بڑا اوپر، یہ کیا سسٹم ہے؟ تو تھوڑی دیر بعد اچانک جب وہ سویا ہوا تھا، آنکھ لگ گئی، ایسے کوئی چیز اس کے سر پر آ کر لگی، تو اس نے دیکھا تو ایک امرود درخت سے چھوٹا سا ٹوٹ کر پڑا ہوا تھا ادھر، جو اس کے سر پر لگا تھا۔ ایک دم اس کے خیال میں آ گیا کہ اگر تربوز درخت پر لگا ہوتا تو اس کا سر 2 ٹکڑے ہو چکا ہوتا۔ یعنی اتنا بڑا تربوز، اپنی زبان میں کیا کہتے اس کو؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ اتنا بڑا تربوز وہ اگر میرے سر پر لگتا، اس نے کہا شکر اللہ کی ذات کا نظام اچھا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، ورنہ اور اس سے بہتر اعلیٰ مثالیں ہیں، لیکن سبجیکٹ میں ایک مثال لکھی ہوئی ہے کہ جب وہ آیا تھکا ہوا تھا، درخت کے پاس لیٹا، سفر سے، درخت امرود کا تھا، وہ دیکھا کہ امرود چھوٹا اوپر لگا ہوا ہے اور تربوز نیچے، تو یہ سوچنے پڑا یہ کیسا سسٹم ہے؟ تو یعنی اللہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھتا ہے، یہ اللہ کا انصاف ہے۔ یعنی اتنے بڑے تربوز کو اس نے زمین پر لگایا تو یہ اس میں اس کو حکمت ہے۔ اس طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں بڑی عالی، اور اس سے اچھی مثالیں ہیں، لیکن اس طرح سبق طویل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس کی بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں۔ نبوت، کیا وقت ہو گیا؟ 39۔ 2-4 منٹ کا آپ مباحثہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس سبق کو آگے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف 5 منٹ کا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔